اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کا رسول اور تمام مومنین اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، سب پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے احکام کو سنا اور ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان والوں، خبردار ہو جاؤ، اللہ کسی شخص کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو شخص اچھے عمل کرے گا ان عملوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور جو شخص برے عمل کرے گا تو ان عملوں کا وبال اس کرنے والے پر ہوگا۔ اور اے ایمان والو، تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذ نہ کر، اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ اس آیت کے متعلق شان نزول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، خواہ تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بہت سخت محسوس ہوئی، اس کے دل اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنے خوف زدہ کسی اور چیز سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا گیا تھا جس کی ہم میں طاقت تھی، مثلا نماز، روزے، جہاد، صدقہ، لیکن اب جو یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے اس کی ہم میں طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب یہود اور نصارہ نے کہی تھی کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری کریں گے۔ اے ہمارے رب، ہم تو تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اے ہمارے رب، ہم تو تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب لوگوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو ان کی وجہ سے زبان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مزید ایمان ڈال دیا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور تمام مومنین اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور وہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اے ہمارے رب ہم تو تیری ہی مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ عز و جل نے اس آیت کا ازالہ فرما کر یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو شخص اچھے عمل کرے گا ان کا ثواب اس کو ملے گا، اور جو شخص برے عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مؤاخذ نہ کر۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا میں نے تمہاری دعا قبول کی، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اچھا میں نے تمہاری دعا قبول کی، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا میں نے تمہاری دعا قبول کی، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا میں نے تمہاری دعا قبول کی۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وہ 2 آیتیں ہیں جن کو خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور وہ 6 آسمان میں یعنی اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے۔ یہاں پہنچ کر زمین سے اوپر چڑھنے والی اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز رک جاتی ہے، پھر اس چیز کو لینے والے لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، جب بیری کو ڈھانک لیا، جس چیز نے ڈھانک لیا یعنی سونے کے پروانوں نے ڈھانک لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور اللہ نے اس شخص کے مہلک گناہوں کی مغفرت کی یہ خوشخبری آپ کو دی جو آپ کی امت میں ذرا سا بھی شرک نہ کرے۔ معراج میں خوشخبری دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معمول کے مطابق بھی نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا،
دو نوروں کی خوشخبری سنیے۔ یہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب کبھی ان دو نوروں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ اوپر ثان نزول کے عنوان میں حدیث کے یہ الفاظ گزر چکے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی دعاؤں کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا پر فرماتا رہا میں نے تمہاری دعا قبول کی۔ یہ گویا اس آیت کی تفسیر ہے۔ جو شخص بھی خلوص، اداب، دعا اور دعا کی قبولیت کے شرائط کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ضرور قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھا تو وہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ جب یہ آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ یعنی اللہ تبارک و تعالی دل کی باتوں کا بھی محاسبہ کرے گا، نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ایسی صورت میں نجات مشکل ہے، اس لیے کہ دل میں تو بعض اوقات بہت برے خیال اور خطرناک قسم کے شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ وہ ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل حدیث میں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ سوال اس کے دل میں آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس خیال سے باز رہے۔ الگرج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کا یہ عالم ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ وہ اس طرح کہیں، سمینا و اطعنا غفرانک و ربنا و الیک المصیر، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اے ہمارے رب ہم تو تجھ سے تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کلمات کی تعلیم سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بلا چوں چرا قبول کرنا ہے چاہیے۔ وہ انسانوں سے زیادہ انسانوں کی طاقت سے واقف ہے، انسانوں کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں ہم میں تیری فلاں حکم کی تعمیل کی اطاعت نہیں۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی استطاعت کا علم نہیں، انسان اسے بتائیں گے تو اسے علم ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الملک کی آیت نمبر 14 میں، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ باریک بین اور باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی کمزوری کا علم ہے، لہذا وہ خود ہی ایسا حکم کبھی نہیں دے گا جو انسانوں سے نہ ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں اشارہ فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معیشتاً پہلے کسی مشکل کام کا حکم دیتا ہے، لیکن مقصد مشکل میں ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ بندوں کی دعا پر اس مشکل کام میں تخفیف ہونا مد نظر ہوتا ہے، تاکہ مشکل کے بعد تخفیف نعمت آزما معلوم ہو اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ان کی التجا سن لی اور ان پر رحم فرمایا۔ بندوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کریں کے پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس میں تخفیف فرما، پہلے تسلیم پھر تخفیف، نہ کہ پہلے ہی سے انکار اور عذاب اور بہانے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تسلیم و رضا کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہوئے الفاظ کو دہرایا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو بھی صرف قبولیت بخشا اور رہتی دنیا تک اپنے مومن بندوں کو ان الفاظ کے ذریعے تسلیم و ترجیح کی تعلیم دی۔ اب ہر مومن کا فرض ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم سنے تو غرض اور بہانوں سے کام نہ لے، بلکہ وہی الفاظ کہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، ہمیں تو تیری ہی بخشش چاہیے اور ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی تجھ ہی سے واسطہ پڑے گا، تجھ ہی سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تجھ کو راضی نہ کریں تو کس کو راضی کریں، ہمیں تو تیری ہی رضا چاہیے اور بس۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دہرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں، اللہ کسی کو خرچ کرنے کی تکلیف نہیں دیتا مگر اس مال کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ الغرض جسمانی عبادات ہو یا مالی عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم دیتا ہے جو برداشت کر سکے اور اس کی طاقت سے باہر نہ ہو، کیونکہ بعض خیالات اور وسوسے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل فرمائی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ کی سختی کو 2 بار کر دیا۔ اب اگر کسی شخص کے دل میں کوئی وسوسہ یا برا خیال آتا ہے اور وہ اس وسوسے اور خیال کے معاملہ میں اختیار نہیں رکھتا کہ اسے روک سکے تو وہ متعدر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مؤاخذ نہیں کرے گا جب تک اس پر عمل نہ کرے اور اس کو منہ سے نہ نکالے، کیونکہ ان چیزوں پر اسے اختیار ہے، لہذا جب اس پر عمل کرے گا یا زبان سے ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مؤاخذ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ عز و جل نے
मेरी उम्मत से उनके दिलों की बात से तजाविज़ फरमा दिया है जब तक उस पर अमल ना करे या ज़बान से अदा ना करे। मज़ीद बरा यह भी ज़रूरी है कि उन वसवसों और बुरे ख्यालात को बुरा समझे। अगर उन वसवसों पर अमल ना करे या ज़बान से न निकाले लेकिन उन्हें अच्छा समझे तो यह ईमान के मुनाफी है। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।